رہا ہے. آواز دی تھی ان کے شوہر نے, اے بی بی خاموش ہو جا, زبان پہ تالا لگا لے, میں کہیں اور نہیں جا رہا ہوں, مجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں, مجھے آمنہ کے لال بلا رہے ہیں. ان کی بیوی خاموش ہو گئی, آ کر کے اپنی جگہ بیٹھ گئی. یہ رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچے, رسول پاک نے ان کے ہاتھ میں تلوار دی, کہا چلے جاؤ. اللہ اکبر. رسول کائنات کا طریقہ یہ ہوتا تھا, جب ان کے چاہنے والے کفار سے جنگ کرتے تھے, مصطفیٰ جان رحمت دیکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. لیکن اس دن جو تھا, انداز مصطفیٰ الگ تھا, نرالا تھا. مصطفیٰ جان رحمت ٹکٹکی باندھ کے نظر عمیق سے, گہری نظروں سے کسی اور کو نہیں, اپنے اسی عاشق کو دیکھ رہے ہیں جو گھر میں نئی نویلی دلہن چھوڑ کے آیا ہے, جو بی بی کا گھونگٹ اللہ اکبر اٹھانا چاہتا تھا, بغیر اٹھے چھوڑ آیا, چہرہ بھی دیکھ کے نہیں آیا. اللہ اکبر. شادی کی پہلی رات میں بھی بیوی کے پاس نہ جا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں, میرا عاشق لڑتا رہا, میرا غلام لڑتا رہا. اس نے اللہ اکبر کئی منکروں کو فنار کیا, کئی منکروں کو واصل جہنم کیا, کئی منکروں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اللہ اکبر کچھ تلواریں ایسی آئیں کہ ان کے ہاتھوں پہ لگی, پیروں پہ لگی, بدن پہ لگی, پورا بدن زخموں سے چور چور ہو گیا, لہو لہان ہو گیا, خون سے لت پت ہو گئے. کل جو دلہا بنے تھے, اللہ اکبر, کل جن کی بارات گئی تھی, آج وہ کٹے ہوئے ہیں, آج ان کے جسم سے خون ٹپک رہا ہے, آج وہ خون کی ہولی کھیل لگے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, کسی نے دیکھا تھا, اللہ اکبر, ان سے چلا نہیں جاتا تھا, وہ اپنے پیروں کے ذریعے اور ہاتھوں کے ذریعے عزیزان ملت اسلامیہ, عزیزان ملت اسلامیہ, وہ مصطفیٰ کی طرف جا رہے تھے, وہ آقا کے قدموں کی طرف جا رہے تھے. کسی نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں آقا کے قدموں کو چوم کے اپنی جان اپنے خدا کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ, نکل جائے قدم, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے, اور دیوانوں میں اپنے آقا کے قدموں میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. وہ اپنے قدموں کے ذریعے کھسکتے ہوئے نبی کے قدموں تک جا رہے تھے. میرے نبی نے کہا میرے اس دیوانے کو وہیں روک دو, میرے اس دیوانے کو وہیں روک دو. کہا یا رسول اللہ, اس نے آپ کی خاطر اپنی بیوی کو چھوڑا ہے. یا رسول اللہ, یہ آپ کے قدموں میں اپنی جان دینا چاہتا ہے. یا رسول اللہ, یہ آپ کے قدموں میں مرنا چاہتا ہے, یا آپ کے قدموں میں آخری سانسیں لینا چاہتا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا ارے اسے میرے پاس نہ آنے دو, اسے وہیں رہنے دو. یا رسول اللہ, یہ آپ کا عاشق ہے, یہ آپ کا جانشار ہے, آپ کی محبت میں بیوی کو چھوڑ کے آیا ہے, نئی نویلی دلہن چھوڑ کے آیا ہے. میرے نبی نے فرمایا اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں اسے وہیں رہنے دو. یہ میری محبت میں بیوی چھوڑ کے آیا ہے, یہ میری محبت میں نئی نویلی دلہن چھوڑ کے آیا ہے. جو میری محبت میں نئی نویلی دلہن چھوڑ کے آیا ہو, جو میری محبت میں شادی کی پہلی رات قربان کر کے آیا ہو, وہ میرے پاس نہیں آئے, میں خود چل کے اس کے پاس جاؤں گا. وہ میرے پاس نہیں آئے گا, محمد خود اس کے پاس جائے. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. زندہ باد, زندہ باد. بہت خوب حضرت. بے شک. شادیاں ہوئی تھی, اور یہ بھی شادیاں ہیں کہ اگر اللہ اکبر ڈانس پارٹی نہ آئے تو لڑکا ناراض کہ میری شادی کر رہے ہو یا غم کر رہے ہو. ہاں اللہ اکبر. ڈی جے نہ آئے تو بیٹا ناراض, ڈی جے نہ آئے پتہ نہیں کیا کیا, کہاں تک آگ لگے گی, کہاں تک گھر جلیں گے کہ بہنوں ہی ناراض ہیں, یہ ناراض ہیں, وہ ناراض ہیں, دنیا ناراض ہو جائے. قاری عرفان صاحب سے سبق لے لو, آمنہ کا لال ناراض نہ ہو. وہ روٹ گئے تو دنیا بیکار ہو جائے گی, وہ راضی تو جگ راضی ہے. کوشش کرو ہمارے نبی ہم سے راضی رہیں, وہ راضی ہیں تو ہم کامیاب ہیں. میرے امام فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا. اللہ بتاؤ انہیں. ہمارے یہاں جلسہ تھا ایک جگہ اسی تاریخ میں نے منع بھی کیا. قاری خان صاحب بولے نہیں ڈبل کر لیں گے, برابر نہیں, فیض گنج تک راضی میں کوئی زیادہ فرق نہیں. اللہ اکبر. وہاں مرنا تھا جوان 16-17 سال کی ان کی بھتیجی تھی اس کی. اللہ اکبر. اس کا انتقال ہو گیا.
وہی خوشی وہی غم. تو یہ یاد رکھو جو اللہ خوشی دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. ہاں اللہ خوشی دے تو حد میں رہو, اللہ دولت دے تو حد میں رہو, اللہ عزت دے تو حد میں رہو, کیونکہ اس کا اعلان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی میں دیتا ہوں, ذلت بھی میں دیتا ہوں. ساری اللہ اکبر شعر و خرق جو بھی ہے سب اسی کے دست قدرت میں ہے. تو اللہ جو تمہیں دے اسے عزت سے قبول کر لو, اس کے بندے بن کے قبول کرو, نہ اکڑنا. اللہ اکبر. تکبر گھمنڈ نہ کرنا, کسی کو نیچا مت سمجھنا کہ اس کے یہاں ڈی جے آیا تھا میں ڈانس پارٹی لاؤں گا, میں اس سے بڑا مالدار ہوں. نہیں, جو اکڑتا ہے خدا اسے پکڑتا ہے. تو خدا کی پکڑ سے بچو, اس کی پکڑ سے بچو. بس میں بات ختم کر رہا ہوں, یہ بات آگئی, میں 1 منٹ میں یہ بات پوری کر دوں. حضرت سید کبیر احمد رفاعی یہ راستے سے گزر رہے تھے. راستہ بڑا پتلا تھا, بٹیا تھی بیچ میں, اور بٹیا کے دائیں اور بائیں کیچڑ تھا, پانی بھرا ہوا تھا. ادھر سے جا رہے تھے, عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, ادھر سے کتا آ رہا تھا. اب کتا یہ نکلے گا, یہ نکلیں گے, ایک کو رکنا پڑے گا, ایک کو بٹیا سے اترنا پڑے گا. اب یہ کہنے لگے کتے, اے اللہ اس کتے کو زبان دے دے تاکہ میں اس سے کچھ کہہ دوں, میری نماز قضا ہو جائے. اللہ نے کتے کو زبان دی. تو سید کبیر احمد رفاعی نے کہا کتے نیچے اتر جا. کتے نے کہا تم اتر جاؤ, کتے نے کہا تم اتر جاؤ, آپ اتر جاؤ. بولے میں نماز پڑھنے جاؤں گا, مجھ پہ نماز فرض ہے, تجھ پہ نماز فرض نہیں ہے. اگر میں نیچے اتر گیا تو یہ کیچڑ جس کا علم نہیں, اللہ اکبر, یہ ناپاک ہے, یہ ناپاک ہے, میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے, نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہیں گے, مجھے نماز پڑھنی ہے. تو کتے نے جواب دیا تھا, اس کو سنو. اللہ کے ولی سے کہا تھا سید کبیر احمد رفاعی تم نیچے اتر گئے تو میں مانتا ہوں تمہارے کپڑے سنجائیں گے, لیکن تمہارے کپڑے بعد میں پاک ہو سکتے ہیں, پانی سے یہ کپڑے پاک ہو سکتے ہیں, پانی سے دھل سکتے ہیں. لیکن اگر تم نے مجھے نیچا سمجھ کے, کمتر سمجھ کے, اپنے آپ کو انسان سمجھ کے, مجھے غیر ذوی العقول سمجھ کے لات مار کے نیچے ہٹا دیا نا, تو سنو اللہ اکبر, پھر تمہارا دل میلا ہو جائے گا, پھر تمہارا دل سنجائے گا. بولیے کیا سنجائے گا؟ دل سنجائے گا. مجھے لات مار کے نیچے اتار دیا تو دل سنجائے گا, خود اتر گئے تو کپڑے سنیں گے, کپڑے سنجائیں گے تو پانی سے صاف ہو جائیں گے, اور دل سن گیا, دل میلا ہو گیا تو 7 سمندر کے پانیوں سے بھی صاف نہیں ہو پائے گا. اس لیے اللہ جو بھی دے اسے قبول کر لو, اکڑنا نہیں. جو اکڑتا ہے خدا اسے پکڑتا ہے. سو کی ٹہنی کو ساز دیتا, زبان دیتا ہے, اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں, جس کو چاہے نواز دیتا ہے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بے شک سبحان ہے اللہ. اندھے کو عادت کہ شور بے ہی سے کھائے, بٹیر ہاتھ نہ آئی. یہ 24 نمبر کی طرف اشارہ, یہ سلال پور والے حاجی صاحب کہہ رہے تھے, تو میں شعر ہی سناؤں گا, تقریر تو نہیں کر پاؤں گا, ٹائم نہیں ہے. جی جی ہاں, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گوشت چاہیے. اب گوشت بھی کئی طریقے کا ہو, کوے کے اندر بھی گوشتی ہو, تو بولے کوا تو کھرمو گا تو نا, تو بولے کوا ہی چل جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے وہی منظر کشی کی ہے کہ پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شوربے ہی سے کھائے. اندھا کا حالانکہ دیکھتے ہیں یہ, لیکن اندھا اس لیے کہا ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی ہیں, حق نہیں دیکھ پاتی. پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شور بے ہی سے کھائے, بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے. زاغ کہتے ہیں کوے کو, بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, تو مور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے. آئیے کلمہ